إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما بعد، اس پرفتن دور جس میں جہاں بھی دیکھا جائے وہاں ایک نیا فتنہ نمودار ہو رہا ہے. اس فتنے کے دور میں ہمیں اپنی ہمتیں جوا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس لیے کہ قیامت کی ہولناکیاں اور اس کے مناظر بڑے ہی خطرناک ہیں، اور اس لیے بھی کہ جس چیز کے ہم متلاشی ہیں وہ ایک آسان سودا نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. جو ڈر گیا وہ اسی وقت سوار ہو جاتا ہے. ڈرنا کس سے؟ قیامت کے دن سے. اور سوار کون سی سواری بھی ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی اطاعت کی سواری پر. ومن خاف بلغ المنزل. جو ڈر گیا قیامت کے دن سے وہ اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے. منزل کون سی؟ جنت کی. پھر فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ. لوگوں، اللہ رب العزت کا سودا بہت ہی مہنگا ہے. الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. اور اللہ رب العزت کا سودا جنت ہے. یہ جنت بڑا ہی مشکل سودا ہے. 2 چھرے مار کے، یہ 2 نمازیں پڑھ کے یہ نہ سمجھے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی جنت نصیب ہو جائے گی. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے، اور حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وہ زندگی یاد کر کے جس میں ان کو تکلیفیں دی گئی، وہ ایام وہ دن یاد کر کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، ہمارے لیے دعا کیجئے. کس چیز کی دعا؟ اللہ رب العزت کی نصرت آ جائے. آپ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے، اے خباب، کیا میں دعا ابھی سے کر دوں؟ ابھی تو تمہیں وہ تکلیفیں پہنچی ہی نہیں ہیں.
کیا میں ابھی سے دعا کر دوں؟ تم سے پہلے امتیوں میں سے ایک شخص کو لایا جاتا، یوضع المنشار علی مفرق رأس احدہم، اس کے سر کے درمیان میں بلیڈ یا آڑی کو رکھ دیا جاتا اور اس کو چلا دیا جاتا، یہاں تک کہ انسان کے 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ یہ کس جرم میں؟ اللہ رب العزت کی توحید کے جرم میں۔ کیا میں تمہارے لیے ابھی سے یہ دعا کر دوں؟ اور یہ خباب ہے جن کے واقعات آپ پڑھتے رہتے ہیں، جن کی سیرت کا آپ کو علم ہے، کتنی تکلیفیں پہنچی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری ہمتیں پستہ ہو چکی ہیں، اور کیا کہیں بزرگوں کا، ہمارے تو نوجوان ہی نرمی کی نیند سو رہے ہیں، سستی کی نیند سو رہے ہیں۔ کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جنت ہمیں ایسے مل جائے جیسے ہمارے اعمال ہیں؟ کیا اتنا آسان ہے؟ کیا قیامت کی ہولناکیاں ہم سہ لیں گے؟ مسند احمد کی حدیث جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، لو ان رجلا یجر علی وجہہ من یوم ولد، اگر ایک شخص اپنے پیدا ہوتے ساتھ ہی اس کو چہرے کے بل گھسیٹا جائے، من یوم ولد الی یوم یموت ہارما، اس وقت سے لے کے جب سے وہ پیدا ہوا اس وقت تک، جب تک اس کی بڑھاپے میں آ کے موت نہ ہو جائے، فی مرضات اللہ، اور یہ سب کا سب گھسیٹنا صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے۔ ایسا شخص جب وہ قیامت کی ہولناکیاں دیکھے گا، لَحَقَّرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اپنے اس تمام عمل کو حقیر سمجھے گا، تمام عمل کو، جب سے پیدا ہوا ہے اور بڑھاپے میں آ کے اس کی موت ہوئی، اس کو چہرے کے بل گھسیٹا جا رہا ہے، فی مرضات اللہ، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ اور یہ سارے عمل کو قیامت کی ہولناکیاں دیکھنے کے بعد حقیر سمجھے گا، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ جب اس نے کچھ نہیں کیا تو ہم کہاں ہیں؟ ہم کیوں مطمئن ہیں؟ اور یہ تو بنی آدم ہے، فرشتوں کا اندازہ لگا دیجیے، جب وہ قیامت کی ہولناکیاں دیکھیں گے تو ان کی زبانوں پہ یہ الفاظ ہوں گے، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے ہمارے پروردگار، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا ہی نہیں کیا ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے، جن کو اللہ رب العزت نے جس کیفیت میں پیدا کیا ہے قیامت تک وہ اسی کیفیت میں ہے۔ کسی کو رکوع کی حالت میں پیدا کیا، وہ رکوع کی حالت میں ہے اور تسبیح بیان کرتا جا رہا ہے، گناہ سے ان سے ہوئے ہی نہیں۔ اور ہم گناہگار مطمئن ہیں کس چیز سے؟ اللہ رب العزت کی جنت مل جائے گی۔ اتنی آسان، اتنی آسان ہے؟ کیا ہماری ہمتیں، ہمارے ہموم اور غموم آخرت کے دن ہے؟ کہ ہمیں یہ غم ہے کہ ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 3 انبیاء کا ذکر فرمایا، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اے اللہ کے نبی ہمارے ان 3 انبیاء کا ذکر کیجئے، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام۔ یہ تینوں انبیاء، ان کے ہموم اور غموم کا محور کیا تھا؟ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے ان کو یہ شرف عطا کیا کہ ان کا غم اور ہم صرف آخرت کے دن کا تھا۔ یہ انبیاء کا غم اور ہم ہے، ہم کہاں پہ؟
اور تاریخ نے اس نوجوان کا ذکر ان الفاظ سے کیا ہے، شاب ہمہ الآخرہ، ایک نوجوان۔ ہم میں سے کتنے ہی نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہیں، چھوڑے بزرگوں کو، نوجوان کتنے ہیں؟ کہ کسی نوجوان کی یہ فکر ہے کہ آخرت کا غم اس کے دل میں ہو؟ اور ہم اکثر جو ہے اپنی تکلیفیں، اپنی محنتیں نوجوانوں پہ کرتے ہیں، اس کے باوجود کتنے ہی ہمیں نوجوان ملتے ہیں جو اللہ رب العزت کے راستے پہ چلتے ہیں، ان کی ہمتیں جوان ہوتی ہے ان کی جوانی کی طرح۔ صرف نوجوان ہونا یہ فخر کی بات نہیں ہے، اصل فخر کی بات ہمت جوانی ہے، بے شک وہ بزرگ ہی کیوں نہ ہو۔ اصل فخر کی بات ہمت جوانی ہے۔ یہ نوجوان، تاریخ نے اس کا ذکر کس الفاظ میں کیا ہے؟ شاب ہمہ الآخرہ، ایسا نوجوان جس کا ہم اور غم صرف آخرت ہے، اور جس کا ہم اور غم آخرت ہوگا اس کی ہمتیں جواں ہوگی، ہمتیں پستہ نہیں ہوگی۔ اور اسی نوجوان سے یہ اندازہ لگا دیجئے اس کی ہمت کیسی تھی۔ ایک تو اس کا ہم آخرت کا ہم ہے، دوسرا اضافی عمل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی خدمت کرنا۔ آپ علیہ السلام کے دروازے کے گھر کے باہر آ کے بیٹھ جاتا، اور پاس ایک پانی کا پیالہ ہے، پانی رکھا ہوا ہے، کہ آپ علیہ السلام تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، کبھی ان کو تشویش نہ ہو، کبھی پانی کی ضرورت پڑے اور ان کو پانی نہ ملے تو میرے پاس پانی موجود ہو، ہر روز بیٹھا ہوتا ہے۔ اور یوں ہی ہوا، نبی علیہ السلام کو پانی نہ ملا، تشویش ہوئی، باہر نکلے، دیکھا ایک نوجوان پانی لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے وضو فرمایا اور فرمایا سل تعطا، اے نوجوان سوال کرو تمہیں دیا جائے گا، سوال کرو تمہیں دیا جائے گا۔ آج اگر ہمیں کوئی وزیر اعظم یا کوئی بادشاہ یہ کہہ دے سوال کرو تمہیں دیا جائے گا، ہمارے ذہنوں میں پہلا سوال کیا ہوگا؟ مال مانگ لو، بزنس کی بہتری کے لیے کچھ چیزیں مانگ لو، اچھی بلڈنگ مانگ لو، اچھی سواری مانگ لو۔ کیا ہوگا؟ سچی بتائیے کیا ہوگا؟ میں اپنا بتاتا ہوں، میرا تو یہ ہوگا مال مل جائے۔ لیکن اس نوجوان کی کیا فکر ہے؟ فرمایا سل تعطا، کہنے والا کون؟ رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سل تعطا، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ اب یہ شاب اور یہ نوجوان اللہ کے نبی سے کچھ ٹائم مانگتا ہے، اے اللہ کے نبی کچھ ٹائم دیجئے، سوچ کے بتاؤں گا۔ سوچنے کے بعد آیا اور کہنے لگا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی جنت بھی چاہیے اور جنت میں آپ کی مرافقت بھی چاہیے۔ یہ ہمت جوانی ہے ہم میں سے یہ ہمت۔ شاب ہمہ الآخرہ، اس کا ہم اور غم آخرت ہے، اور جب ہم اور غم آخرت ہوئی، ہمت جواں ہوئی یا نہیں؟ کیا ہمت ہے؟ جنت چاہیے اور جنت میں نبی علیہ السلام کی مرافقت چاہیے، اس سے بہترین کوئی چیز ہے؟ دنیا کی کوئی لالچ نہیں، کوئی مال اور دولت نہیں۔ اور یہ نوجوان اس زمانے کی زندگی بسر کر رہا تھا کہ لوگ اپنے پیٹ پہ پتھر کو باندھ کے زندگی گزارتے تھے، ایسی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس ماحول میں کسی کو کہا جائے مانگو دیا جائے گا، کیا کرے گا وہ؟ جنت چاہیے اور جنت میں آپ کی مرافقت چاہیے۔ کتنی ہی ہمت جوانی ہے،
ہے ہمارے لیے کوئی نوجوان ایسی ہمت لے کے آیا ہوا؟ اگر ہے تو بڑا ہی خوش نصیب ہے، اگر نہیں تو پر کیا کہیں؟ صرف ایک ہی سوچ، آخرت کا غم۔ اور جب انسان کو آخرت کا غم ہوتا ہے اسے اپنے اعمال کی فکر ہوتی ہے کہ میرا کیا ہوا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے یا نہیں، بس کوئی سوال دوسرا نہیں۔ عمل کو مزین نہیں کرے گا، ہاں عمل کو مزین کرنا مطلوب ہے، لیکن عمل کو مزین کرنے سے پہلے اس کی نیت کیا ہو؟ میرا عمل قابل قبول ہے یا نہیں، بس۔ یہ صحابہ کی سوچ تھی۔ ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حارثہ کی ماں تھی، بدر کے میدان میں حارثہ شہید ہوا اور اس کی ماں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، تعرف منزلۃ حارثہ منی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ کے نبی، آپ کو یہ معلوم ہے کہ حارثہ میرے لیے کیا چیز تھا؟ حارثہ کا مقام میرے نزدیک کیا تھا؟ نہ میرا باپ ہے، نہ میرا شوہر ہے، نہ میرا بھائی ہے، صرف اکلوتا بیٹا حارثہ۔ اب وہ شہید ہو گیا ہے، میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، مجھے بتلائیے، ان کان فی الجنت اصبر واحتسب، اگر تو وہ جنت میں ہے تو ٹھیک ہے، میں صبر کروں گی اور یہ اللہ سے امید رکھوں گی کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن مجھے اس سے ملا دے۔ وَإِن كَانَتِ الْأُخْرَى، اور اگر وہ دوسری جگہ پہ ہے یعنی جہنم میں ہے، تَرَى مَا أَصْنَعُ، آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کروں گی، یعنی واویلا کروں گی۔ نبی علیہ السلام کہنے لگے، اَوَحَبِلْتِ، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ تمہارا دماغ ٹھکانے پہ ہے یہ نہیں؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جنت صرف ایک نہیں، جنت کے کئی مقام ہیں، کئی درجات ہیں، اور تمہارا بیٹا اللہ رب العزت نے اسے جنت الفردوس اعلیٰ میں مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ فرمانے لگے، تمہارے بیٹے کو جنت الفردوس میں مقام ملا ہے۔ اب یہ ماں ام حارثہ، اس کی سوچ کیا ہے؟ جنگ بدر کا شہید ہے، آپ سب کو معلوم ہے جنگ بدر کون سی جنگ تھی، کتنی ہی عظیم جنگ تھی، اور اس میں لڑنے والے صحابہ، ان کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے خود آسمان سے یہ ندا لگائی، اہل بدر والوں، جو کرنا ہے کر لو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ اہل بدر کی فضیلت ہے۔ لیکن ام حارثہ کی کیا سوچ ہے کہ میرے بیٹے حارثہ کا عمل قابل قبول ہے یہ نہیں، یہ سوچ ہے۔ اتنا عظیم صحابی اور اتنا عظیم شہید، اور سوچ اتنی خطرناک کہ میرے بیٹے کا عمل قابل قبول ہے یہ نہیں۔ نبی علیہ السلام یہ جنگ لڑنے نہیں نکلے تھے، یہ یاد رکھیے، یہ جنگ لڑنے نہیں نکلے تھے۔ آپ علیہ السلام مدینہ سے ایک تجارتی قافلہ لوٹنے کے لیے نکلے تھے، اور وہ تجارتی قافلہ نکل گیا اور جنگی قافلہ آ گیا۔ صحابہ کی کوئی تیاری نہیں، کوئی بھی تیاری نہیں، اور جنگ کرنا پڑی۔ اس مقام پہ یہ حارثہ شہید ہوا، اور ماں کی سوچ کیا ہے
کہ میرے بیٹے کا عمل قابل قبول ہے یا نہیں. یہ سوچ ہمیں آج کے زمانے میں چاہیے. ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ حج کیا ہے اخبار میں آ جائے، قربانی کی ہے اخبار میں آ جائے، بڑی ہی مہنگی قربانی. یہ عمل کو تباہ کر دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ان اناسا من امتی یاتون یوم القیامہ، کہ میرے امتیوں میں سے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے. یاتون یوم القیامہ باعمال جبال تہامہ، جن کے اعمال تہامہ پہاڑ جتنے ہوں گے. تہامہ پہاڑ جس طرح مری کا سلسلہ ہے پہاڑوں کا، اس طرح ایک سلسلہ ہے پہاڑوں کا. ان کے اعمال تہامہ پہاڑ جتنے ہوں گے، لیکن انجام کیا؟ یجعلها اللہ ہباء منثورا، اللہ رب العزت ان تمام اعمال کو ذرے بنا کے بکھیر دے گا. کوئی بھی میرے ہاں اجر و ثواب نہیں ہے. اذهبوا الى من رأيتموه، جاؤ ان کے پاس جاؤ جن کے لیے تم نے عمل کیا تھا اور ان سے اپنا اجر و ثواب لے لو. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے عمل کو مزین کرتے ہیں. عمل کو مزین کریے، ممانعت نہیں ہے بلکہ مطلوب ہے، لیکن مزین کرنے سے پہلے اپنی نیت کو خالص کیجیے. اور نیت کب خالص ہوگی؟ جب یہ سوچ ہوگی کہ اللہ رب العزت میرا عمل قبول کرتا ہے یا نہیں. صرف یہ سوچ ہو، اور اسی سوچ پہ آپس میں مسابقہ ہو. مسابقہ بھی مطلوب ہے. ایک ساتھی عمل کر رہا ہے، یہ نہیں کہ دنیا کے مال میں انسان مسابقہ کرے، یہ مطلوب نہیں ہے. مسابقہ صرف نیک اعمال میں مطلوب ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ہمیشہ مسابقہ رہا کرتا تھا، ہمیشہ. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہر بار میدان جیت مارتے، ہر بار میدان کو لے کے آگے چل جاتے. ایک موقع حضرت عمر کو ملا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو خیر کی ندا لگائی. جنگ کے لیے سامان ضرورت ہے، اپنے صدقات لے کے آؤ. حضرت عمر سوچنے لگے اب یہ ٹائم ہے کہ میں حضرت ابو بکر کو ہرا دوں. مسابقہ ہے، دنیا کے اعمال میں نہیں، دین کے اعمال میں. ہم دنیا کے اعمال میں مسابقے کرتے ہیں. حضرت عمر سوچنے لگے اب یہ ٹائم ہے کہ میں حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں. گھر گئے، سارے سامان کو جمع کیا، اور سارے سامان میں سے آدھا سامان گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، اور آدھا سامان اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے پوچھا، اے عمر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا آدھا گھر چھوڑ دیا اور آدھا آپ کی خدمت میں لے آیا. ابو بکر بھی آ گئے، فرمانے لگے اے ابو بکر گھر کیا چھوڑا ہے؟ فرمانے لگے اے اللہ کے نبی گھر میں صرف اللہ اور اس کی رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں اور سب کچھ لے آیا ہوں. یہ مسابقہ تھا. حضرت عمر کو سمجھ آ گئی کہ میں کبھی بھی حضرت ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکوں گا. یہ مسابقہ خاص طور آج کے زمانے میں مطلوب ہے. اور نوجوانوں میں میرے بھائیوں اپنی ہمت کو جوا کیجیے. یہ دنیا کی زندگی بڑی ہی چھوٹی ہے، اور آج معاشرہ ایسا ہے کہ ہم نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ بڑی ہی عمر پڑی ہے، ابھی 40 سال عمر ہونی ہے، پھر بڑھاپا آنا ہے، پھر کبھی موت آئے گی. لیکن حقیقت اس کے عکس ہے. ہم دیکھ رہے ہیں
کہ بوڑھے لوگ بڑے ہی کم، جو حادثات ہو رہے ہیں نوجوان زیادہ جا رہے ہیں، موت کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اپنے اعمال کو درست کیجئے، کچھ معلوم نہیں کل ہم زندہ رہیں گے یا نہیں۔ کل سے آنے سے پہلے اپنے اعمال کو درست کر لیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں ایمان کو سمجھ لے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده